معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توفیق سے ذوالقعدہ کے مہینے میں ماہ ذو الحج کے قریب آنے کے لحاظ سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شخصیات میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے آپ کی سیرت پر گفتگو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ وہ پیش کریں گے۔ معزز ناظرین، جملہ مخلوقات میں جو مخلوق سب سے زیادہ عزت اور شرف والی اور مقام و مرتبہ والی ہے وہ حضرت انسان ہے، اور جملہ انسانوں میں سے جن شخصیات کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے درجہ کمال عطا کیا گیا، ظاہری اور باطنی اعتبار سے صورتاً اور سیرتاً اور روحانی اعتبار سے وہ اس کائنات میں درجہ کمال کامل درجہ جو ہے وہ نصیب ہوا، وہ انسانوں میں جناب حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر ہم ترتیب سے دیکھیں تو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر ہیں، حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم ثانی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء ہیں۔ یہ رب تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو شرف عطا فرمایا کہ آپ کے جو صاحبزادگان ہیں ان میں سے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کثیر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور دوسرے صاحبزادے جو ہیں جناب اسماعیل، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی جو نسل ہے ان میں جو ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لایا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو سید الانبیاء والمرسلین بنایا رب ذوالجلال جل وعلا نے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، ان میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، اور ان پانچوں میں سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان پانچوں میں جو بلند تر رتبہ والی شخصیت ہیں درجہ کے اعتبار سے، وہ ہمارے آقا حضرت سیدنا و نبینا و کریمنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بنیادی پہلو آپ کے سامنے رکھے۔ کل سے انشاءاللہ وزیر جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شخصیت کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو سلسلہ پیش کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔